بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
آج کا میرا موضوع ہے تربیت اولاد۔ گزشتہ تو پیوستہ جمعے کے اندر حقوق والدین بیان کیتے، پھر نال اعلان کیتا کہ میں تربیت اولاد بیان کراں گا، لیکن چونکہ اسی موسمی موضوع سنن دا بھی ایک اساں ذہن بنایا ہوندا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے۔ قربانی کا موسم آ گیا، پھر قربانی کے مسائل، قربانی کے متعلقہ مسائل، قربانی کی فضیلت اہمیت بھی بیان کرنی پئی۔ بہرحال اور ایک ذوالحج کے مہینے کے اندر ایک بہت بڑی شہادت ہوئی ہے، 18 ذوالحج جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی۔ پہلا میرا ارادہ سی وہ بیان کروں گا، لیکن چونکہ میں پہلے اعلان کر چکا سا کہ میں حقوق العباد دا کی پوری سیریل بیان کرنے کا ارادہ کیتا ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ دے اندر مسئلہ کو محرم یکم محرم الحرام کو عمر بن خطاب کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال آج کا میرا موضوع ہے تربیت اولاد۔ سب تو پہلے اتنی دیر تک کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ نہ لگے، اتنی دیر تک بندہ اس کی قدر بھی نہیں کرتا اور اس کی تربیت بھی نہیں کرتا۔ اولاد دنیا کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے جا کے بھی اللہ کو اولاد مانگی، اور الفاظ اتنے پیارے نے، نالے کہ رب اے میرے اللہ لا تذرنی فردن، اللہ اگر اولاد نہ ہوئی تو میں کلے ہی رہ گیا۔ مانا ہے پنجابی کے اندر لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو گئی، اولاد کی خواہش موجود ہے، اور اللہ نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد کی عطا فرما کہ اولاد کی صالحہ اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ مال کی ضرورت ہے، اولاد بھی انسان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں مالدار ہوں، ہر آدمی کی خواہش ہے میں صاحب اولاد بھی ہوں، میں صاحب مال بھی ہوں۔ یعنی یہ اولاد کی اہمیت ہے دینی اور دنیاوی اعتبار پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، نال ہی وہ اعمال بھی مک جاتے ہیں، عمل کرنے والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جڑے انسان کے مرن تو بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں۔ ان 3 اعمال وچوں ایک سہلے اور نیک اولاد ہے۔
نیک اولاد کے متعلق ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ماں باپ کا ایک آٹو اکاؤنٹ ہے، کہنے کی لوڑ نہیں، وسیلہ پان کی لوڑ نہیں، ڈاکخانے جمع کروان کی لوڑ نہیں، واسطے ذریعے پا کے لوڑ نہیں، بلکہ یہ آٹو اکاؤنٹ ہے اللہ میں تیری عظمت کو قربان جاواں۔ اللہ دے محبوب اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا بندہ نیکی کرتا ہے وہ دی نیکی جو حصہ ہوتا ہے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، لیکن میں قربان جاواں اگر وہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ صرف وہ نہیں ہوگا، گناہ جو حصہ ماں باپ کو نہیں پہنچے گا۔ کیسا رب نے ایک نظام بنا دیتا ہے، ایک ہے اولاد، اور اولاد کے متعلق تربیت اولاد کے متعلق اولاد پیدا ہونے تو پہلا باپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ اولاد ابھی دنیا اتنے آئی نہیں۔ میرے دوستو کبھی تسی غور کیتا ہے ڈاکو کسی کا گھر لٹ کے لے جان، مال لٹ کے لے جان، دکان لٹ کے لے جان، اسی بڑے افسردہ ہو جاتے پریشان ہو جاتے ہیں، ایڈا مال لٹیا گیا، ایڈا گھر لٹیا گیا، دکان لٹی گئی ہے، ان ڈاکوؤں نے روک کے پیسے کھولے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اور ایسے طرح اگر اولاد کا ایمان لٹیا جائے کہ اولاد بے حیائی پر جا رہی ہے، اولاد فحاشی اور یانی پر جا رہی ہے، اولاد حیاتیت تجزیہ پر گھیر رہی ہے، ایمان اولاد کا روزانہ شیطان لٹ کے جاتا ہے، کبھی فکر پیدا نہیں ہوئی کہ ساری اولاد کا ایمان لٹیا جا رہے ہیں۔ یہ ہے ماں باپ کی ذمہ داریاں، ایک الگ موضوع ہے، لیکن کہ ماں باپ پوری کوشش کر لیں، محنت کر لیں، توجہ کر لیں، کدے کدے ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہوئی ہے کہ جو انسان بیج ہے سو کٹتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کے چنے تو کبھی گندم نہیں ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر اسی گندم بیجا کے گندم ہوئے گی، چنے بیجا کے چنے ہوگی، لیکن کدے کدے خال خال پیغمبر نے اپنی اولاد پہ محنت کرتے اولاد کا نام فرمان ہی دیتی ہے، لیکن وہ کدے کدے وہ اللہ کا قانون نہیں، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ دنیا میں دسنا چاہتا ہے کہ ہدایت کسی انسان کے قبضے سے نہیں، ہدایت میرے قبضے سے۔ اللہ کا قانون یہ ہوئی ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ من جتنا بادا تھا کہ شخص کوشش کرے گا وہ پائے گا، حاصل کرے گا۔ ہلے دنیا کی اولاد آئی نہیں، تربیت اولاد کا موضوع سنت والے لوگوں اصل بات ہے میری بات کو لازمہ ہوا ہے سانو دین، سانو جمعہ، سانو درس اپنی مرضی دے چاہیے، مسئلے اپنی مرضی دے، قرآن اپنی مرضی دا، حدیثہ اپنی مرضی دیا چاہیے۔ کیا یہ حدیث بیان نہیں کر رہا یا علماء بیان نہیں کر رہے کہ کوئی غریب بہانہ نہ بنایا کہ میں قربانی نہیں کر سکتا؟ جیڑا شخص جمعے والے دن جمعے تو پہلا آئے گا، خطبہ جمعہ تو پہلا آئے گا، اللہ کو ہر جمعے قربان کی قربانی کا ثواب عطا کر دے۔ غریباں کا بہانہ ختم۔ کتنے لوگ جنہوں سے قربانی نہیں کر سکتے؟ قربانی کر سکتے ہیں، جذبہ نہیں قربانی والا، مرضی کا دین چاہیے، مرضی کے مطابق مسئلے چاہیے۔ بہرحال ایک بہت بڑا کویت تو خطبات سے میرے بہت بڑی تقریم کتاب ہے، وہ دے اندر انہوں نے بڑا موضوع رکھا ہے النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ یہ زمانہ بدل گئی ہے، بچپن کے اندر بچے کی تحقیق بالکل صاف ہے، جو ماں باپ لکھے گا لکھا جائے گا، اور لکھیا بھی اس طرح نہ جائے گا کالنقش فی الحجر۔ جی میں گل کرتے سیانے بھائی اے کرتے پتھر تحقیق ہے، اے زمانہ ہے کہ کالنقش فی الحجر، بچپن کے اندر اس طرح سمجھو جی میں تسا
بچے کی تربیت کر رہی ہے پتھر پہ نیند لگ گئی. اگر نیک ذہن بناؤ گے, اچھا ذہن بناؤ گے اور وہ بہترین ذہن بناؤ گے, دین والا ذہن بناؤ گے, بچپن کو ہی بچیاں کا لباس اچھا رکھو گے, بچپن کو ہی بچیاں کا لباس اچھا رکھو گے, فیشن شو پر نہ لے کے جاؤ گے. اگر بچپن کو ہی تربیت کرو گے, ممکن ہی نہیں کہ 7-10 سال جڑا بندہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گا پھر اولاد بگڑ جائے. ماں باپ آپ ہی انہوں نے دل خلوص نہیں ہوتا. کئی خاندانوں کے اندر رواج ہے جو بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ چاہتی بھی سیفٹی دے دے داڑھی ہونے واسطے. اے تربیت ہو گئی. باپ کی تربیت کتوں شروع ہوتی ہے؟ قرآن سن لو. اللہ پاک نے فرمایا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دوسرے مقام نے فرمایا رب هب لي من الصالحين. اللہ بیٹا بھی عطا فرما تے بیٹا نیک عطا فرمائے. اگر بیٹا پیدا ہویا نہیں 86 سال عمر ہوگی جناب ابراہیم کی, اللہ کو دعا مانگ رہے ہیں اسی رابطہ کرتے بھی کچھ نہیں تھے, بھارتے بڑے پہ اور 86 سال عمر کی یہ رب دیا منتے ہیں رکھتے ہیں امتحان ہے 100/100 نمبر حاصل کرتے ہیں. کدی طبیعت کاری نہیں پئی, کدی طبیعت کاری نہیں پئی. اللہ کو منگی جا رہے تو مانگ کی رہ گئے. رب هب لي من الصالحين. اللہ ایک بیٹا عطا فرما. اس کو پتہ ہی لگا کہ ہلے بیٹا دنیا میں آیا نہیں, بیٹا یا بیٹی ہلے دنیا میں آئے نہیں تو باپ کی ذمہ داری شروع ہوگی. اگر میں گل پوچھ لوں ناراض نہ ہویا سانو یہ چاہیے کہ حالات پہ گزر رہے ہیں ہر روز 2 نفل پڑھ کے روزانہ اپنی اولاد واسطے دین کی بہتری کی دعا کرے. دل بھی دے قبضے چلے پھر میں دل کتنے دے اللہ نے دعا کرے. اور یا تھوڑی جی ترتیب اس طرح بنا لی, ترتیب والی میں بیان کرنا ہوں. حالے دنیا میں آیا نہیں بیٹا کہ ماں باپ کو دعا کر رہے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ میری اولاد نیک بنائی, اللہ جانی ٹھنڈک بنائی. من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ میرے تے میری اولاد نوں نیک لوگاں دا متقی لوگاں دا امام بنا دے وی, امام بنا دے وی. اور بچہ پیدا ہو گیا, پیدا ہونے کے بعد یہ بچہ اور بچی دیتا کنے نے اللہ نے. یہ ذہن بنا لو بیٹے دیتا ہے اللہ, بیٹیاں دیتا ہے اللہ. بیٹے بیٹیاں کبھی بارش پائے اللہ, نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے تے اللہ دی اپنی مرضی. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء اللہ پاک نے اپنی مرضیاں بیٹے دے میں اولی مرضی, بیٹیاں دے میں اولی مرضی, رلوی بارش پاوے اولی مرضی, کچھ بھی نہ دے میں جو اپنی مرضیاں. بیٹا یا بیٹی اللہ پاک نے عطا کر دیتا ہے. اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. اور کرنا کی ہے جنہیں میں حدیث پڑھی ابتدا میرا ترجمہ سن لو. سارے جمعے دا خلاصہ جوڑے اے حدیث کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلامی سے. مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان. اور آپ کو کی ہونا ہے تسی اپنی سائنس لڑاؤ, میں اپنی سائنس لڑاواں, لیکن آج کو 1500 سال پہلے
میرے محبوب پیغمبر نے واضح کر دیتا ہے آبا ماں او دی ماں جو دا باپ جو حق دانی ہی اور یونسیانی ہی اور یمجسانی ہی اور اپنے بیٹے نو یا بیٹی نو پاوے یہودی بنا تے ماں باپ بنا کے عیسائی بنا تے ماں باپ بنا کے اگر مجوسی بنا تے ماں باپ بنا جو ماں باپ تربیت کرن گے بچہ اگر ماں سجدے کرن والی ہوے گی تو بچے سجدے کرن گے اگر ماں سجدے کرن والی نہیں ہوے گی اولاد ایک بات سن لو اولاد وہ نہیں کرنی جو اسی کہندے ہیں اے بات یاد رکھیا جی اولاد وہ نہیں کرتی جو اسی زبانی کہندے ہیں اولاد وہ کرتی ہے جو اسی کام کرنے ہیں اولاد کو کردار کے لیے قائم کیتا جائے کردار سامنے رکھیا جائے کہیں جاؤ نماز پڑھیا کر نماز پڑھیا کر نماز پڑھیا کر آپ بندہ بے نماز ہوئے تو دار نمازی بن جائے گی اللہ ماشاءاللہ جی میں بات پہلا کہی ہے نا بھڑے بچوں چنگے چنگیاں بچوں بھڑے لیکن کدے کدے اکثر گل یہی ہے کہ کہائیاں دے پتر کہائی پتر دے اکثر بات یہ ہوئی لیکن کدے کدے رب اپنی قدرت بھی بخاتا ہے ماپے بڑے چنگے نے اولاداں بڑیاں مندیاں نے ماپے بڑے بندے نے اولاداں بڑیاں چنگیاں یہ رب دی اپنی شان ہے اور پیدا ہو تو بعد کی کرنا ہے وہ دے سجے کانے دے اذان تے کھبے کانے چ تکبیر میں کیونکہ مسائل ہو جاتا نہیں ہوتا اذان جتوں شروع ہوتی ہو تو شروع کر دی تکبیر جتوں شروع ہوتی ہو تو شروع کر دی یہ ایک مسئلہ ضرور سمجھاتا جاواں گا کہ کیا کانے چ اذان دے واسطے مولوی دا ہونا ضروری ہے باپ نے کہہ سکتا سانو ماشاءاللہ اتنی شرم آتی ہے اتنے مسیطے اذان دینا تے بڑی بڑی گل ہے مولانا عبداللہ درخواستی سن انہوں نے بندے کو کیا اذان دے دے مولوی صاحب شرم آتی ہے اندرے پر جڑا دماغ پڑھاتا ہے بڑی بڑا شرم ہے جے اذان دے لگی شرم آتی ہے یعنی بیٹی یا بیٹے دے ان میں سے ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ترقی ہو رہی ہے لوگ کا شعور پیدا ہوئے کہ جیڑی مولوی نے اذان دینی ہے وہ وکھری نہیں دادا اذان دے دے نانا اذان دے دے باپ اذان دے دے چاچا ماما بڑا بھائی جڑا مرضی اذان دے اذان دے واسطے مولوی نہ ہونا ضروری نہیں صرف اذان ضروری ہاں اگے پرانا دور سی جو مولویوں کو پتا سی جا کے اذان دینی نالے کیس تے نالے ہون نہیں وہ معاملہ رہ گیا ہون کچھ شعور پیدا ہوئے اذان ضرور دینی سجے دے اذان اور کھبے تکبیر اس تو بعد کی کرنا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر لوگ بچے لے کے جاتے اللہ نے محبوب پیغمبر بچیاں کو پھڑ کے اپنی گودی میں بٹھا لیتے اور جناب بزرگاں دے یا استاداں دے یا علماء دے کپڑے کو بٹ پیندے نے نا میرے آقا بچیاں کو جوڑی میں بٹھا کے نالے سر تے پیار کرتے اور میں حدیث سے پڑھے ہے اللہ نے محبوب پیغمبر کو ایک بچہ آیا کہ انہوں نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیتا میرے آقا غصے چاہے پیشانی کا سلوٹا پہیا کوئی متھے دی تے بال نہیں پہ بلکہ کہنے لگے بھائی یہ بچہ ہے تو پانی لے آؤ تے میں اپنا کپڑا بھی تو علماء دے کیا بھی تو اور میرے باپ کو پیغمبر نے فرمایا پہلا اذان دینی ہے پھر کرتی دینی کرتی دی کی تفسیر ہوتی ہے کرتی چنگا بندہ لگ کے دعایا کرو صبر والا نہیں ہوئے حوصلے والا ہوئے نیک ہوئے نمازی ہوئے پرہیزگار ہوئے وہ کون ہوئے وہ باپ ہوئے باپ نمازی ہوئے گا پرہیزگار ہوئے گا صابر ہوئے گا کارتے ماحول کو بہتر رکھنے والا ہوئے گا ادھر اچھی کرتی ہو کوئی نہیں دے سکتا کوئی نہیں دے سکتا میرے آقا علیہ السلام فَيُبَرْكَتُ عَلَيْهِمْ مَا يُحَنِّكُهُمْ نالے برکتی دعا کرنی نالے کرتی دی اور کرتی دین کا طریقہ کی ہے شاید اپنی انگلی نو لاؤ اپنے منہ چلا کے اور بچے تالو لا دیں یا کھجور اپنے منہ چھپا کے چبا کے اور بچے تالو لا دیں کرتی دین کا طریقہ ہے اور ستواں دن ہویا ہولی بے شمار رسومات نے چھری کو رکھ دیو تالا کو رکھ دیو
تاکہ آپ کا بچہ رہے اللہ تعالیٰ بچاندہ ہے نہ چھڑیاں بچاندیاں نے تارے چھڑیاں بچاندے ہوں کہ محلہ ماشاءاللہ مولا رہے تھے تو کسی بچے کو نہیں ہو گئی گا لویا کنانے سے اپنا رہے جو لوئی بچاندہ ہو گئے لویا نہیں بچاندہ جو اللہ بچائے گا اور بچے گا اے ساریاں رسومات نے اے انہوں کروبار نہیں کٹنا اے کوئی ایسی گل نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ایڈا چھلانی کروڑنا کوئی ایسی گل نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں دوائی لین جانا پیتا ہے اور معاملات نے جہاں وہاں پہ کوئی پابندی نہیں دن گزر دے پہ 7واں دن آ گیا ہے 7ویں دن انہوں کا بچی پھر بھی عقیقہ کرنا ہے تے بچہ تے پھر بھی عقیقہ کرنا ہے اور نام بھی اسلامی رکھنا ہے اسلامی نام عبدالرحمن عبداللہ عبدالواحد عبدالخالق جتنا عبد لگتا ہے وہ میرے اللہ نام بڑا پسند عورت اپنا عقیقہ بھی کرنا ہے لڑکے نے 2 جانور اور لڑکی نے 2 جانور میں حیران ہوں جنہیں لوگ عمل نہیں کرتے مسئلے بہت پوچھتے پیچھے جائے مسئلے اللہ کو بندے نے عقیقہ کیتا نہیں جی اوڑ دیا 7 قربانیاں ہوندیاں نے میرے 3 بچے نے میں 3 والوں ایک اوڑ عقیقہ کر سکتا ہوں میں کہہ بیٹا اٹھا نائی اور نائی کر نہیں 2 جانور کرنی ہیں 2 جانور ذبح کرنے لڑکے والوں 2 اور لڑکی والوں 1 کہڑے دن 7ویں دن عقیقہ ہو گیا ہے نام رکھیا گیا ہے اور وہ تربیت کا آغاز ہو چکے ہیں بچے کی تربیت کا آغاز ہو چکے ہیں وہ ماں کا کام میں لوڑیاں سنائے قرآن پڑھے لوڑی کے اندر قرآن ہو گئے وہ سامنے دعا پڑھے درود پاک پڑھے ذکر اذکار کرے جو بچے نے کرنی پیندا جائے گا وہ دل کی تقدیر لکھا جائے اور جب بچہ کلام کرنا شروع کرے گا میرے آقا نے فرمایا ہے فَعَلِّمُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا أَبْصَرَ أَوْلَادَكُمْ فَعَلِّمُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا أَبْصَرَ أَوْلَادَكُمْ جدوں تہاڈا بچہ بولنا شروع کرے سب تو پہلا جڑا تہاڈے بچے دی زبان تے کلمہ جاری ہوے او کیڑا ہوے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور بچہ ہو گیا ہے یعنی دور جا رہے ہیں ادوار جا رہے ہیں تربیت دے بچہ کتنے سال کا ہو گیا ہے 7 سال کا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ بچہ 7 سال کا ہو گیا تو ان کی کرنا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ ہم کہنا ہے کہ پترا یا تو یہ نماز پڑھے رہا 7 سال کا ہو گیا تو نماز ہم کہنا ہے پڑھے رہا پھر وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ فَاضْرِبُوهُمْ کس سے کم تو شریعت نے نہیں جو کیا کہ اپنی اولاد کو ماریا کرو سوائے نماز ہے جنہیں لوگ اس جمعہ پڑھن آیا ایک بندہ دس سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دھیان بکرا کو کدی ڈنڈے نال ماریا ہوئے کہ تو نماز نہیں پڑھی کدی کو تھپڑی ماریا ہوئے تو نماز نہیں پڑھی کدی چاچلا چڑکئی ہوئے تو نماز نہیں پڑھی اے بخاری کی حدیث سے میرے آقا فرما رہے ہیں فَاضْرِبُوهُمْ اپنی اولاد کو مارو سوائے نماز دے جنہ مرضی بچے نقصان کر دیں جنہ مرضی بچے نقصان دے کر دیں وہ ایڈا نقصان نہیں جتنا بڑا نقصان ہے کہ بچہ بے نماز بے دین ہو جائے میرے آقا فرماتے ہیں فَاضْرِبُوهُمْ انہوں نے مارو اور ایک اگلی تربیت والی بات بھی پلے بن لو وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِعِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِعِ جنہوں بچے یا بچیاں 10 سال دے ہو جائے انہوں نے بستر الگ الگ کر دیں ایک کمبل سون والا وہ آگے مغرب پر وہ آگے فرنے کو امر دا سیگے امر دا فرقو بینہم فی المزاج اپنی بچیاں دے بستر الگ الگ کر کمرہ کا میں
حکم امر دا سیگا دے اے جو تربیت تے اولاد اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ نے بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کے نال ہمیشہ گلاب دے پھلاں والا رویہ رکھو، سلوک والا رویہ رکھو، محبت والا رویہ رکھو، گلاب دے پھل میں مسل دیو اور کچل دیو، پھر بھی چکو گے تو شو آئے گی۔ مثال بنیے پتر تو پتر ہو جاتے ہیں، ماپے تو ماپے نہیں ہوتے۔ اگر اولاد کو پتہ نہیں لگتا کہ میرا ماں دے باپ ہے تو ماں باپ کو تو پتہ نا میری اولاد ہے، رویہ اچھا کتنا اچھا رویہ ہے۔ اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنیا پاکا والے کنیا نصیبہ والے وہ بندے سن جنہاں دیا اولاداں میرے محبوب پیغمبر دیا خادم بن گئی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم نے جناب انس کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا بچہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت واسطے وقف کر دیا، وقف ہو گیا خدمت واسطے۔ اور حضرت انس کی آنے نے سبحان اللہ نے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین۔ گل سخت ہے لیکن ہے وہ بڑی ضرورت ہے۔ ایمانداری نے آپ نے اپنے گھر بار جمہور بار کے سوچ لیے کیا اسی اپنی سکیاں اولاداں گل نہیں کرتے؟ کٹ لے گیا دال لگے تھے چنگے بڑے نمازی جڑ جاتے گال کٹنے ہیں نا۔ کیا میرے نبی نے ایک تعلیم دیتی اپنی سکیاں اولاداں کو گالا کرو، اپنی سکیاں اولاداں اس انداز نہ بلاؤ۔ اللہ اکبر جناب انس کی آمد نے ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین میں 10 سال اللہ نے محبوب پیغمبر کی خدمت کی تھی۔ انس تیرے نصیبہ تو قربان جائیے، تیرے نصیبہ تو قربان جائیے۔ 10 سال میں میرا کبھی خدمت کرنے والا خادم خاص تیانے کی نے فما قال لی اف 10 سالہ دے اندر میرے آقا نے کبھی بھی میں اف نہیں آکیا، اف تک نہیں آکیا۔ 10 سال بیت گئے کبھی نہیں کیا انس تو اے کام کرنا سی تے کیوں نہیں کیتا؟ آدھر ایک دن میں آقا نے کام پہ دیا، میں اپنے بیٹا بچے کھیل دن میں دھیانے لگ گیا، پچھو اللہ نے محبوب پیغمبر آئے تھے میری گردن تاکہ کو دو نہیں کی تھی۔ آدھر نے انس ہے اتنی بھی ہوتا ہے اللہ کے پتا سی میں دے آقا کو اللہ صاحب نے میں کتن پر گیا لیکن میرے آقا نے کچھ نہیں کیا۔ اے جو تربیت کرنا انداز تے کدے کدے نہ کئی گل یہ ہے پہلا تعین کر لیے کہ بچیاں دا مستقبل ہے کی کنوں ملک دا نام مستقبل رکھیا ہے، بچیاں دا فیوچر ہے کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جو ہے قرآن دی سورہ اعراف دی آیت نمبر 196 ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین کہ نیک لوگاں دا متولی کون ہے؟ اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے آدھنے 1000 لوگ دولت کے بات چھڑ کے جانتے ہیں مدادہ پچھو مگدیاں کر دیا ختم ہو جاتے ہیں بات، لیکن جیڑے لوگ اپنی اولادوں دین دار بنا کے جان کے تقوی سکھا کے جان کے پرہیزگاری سکھا کے جان کے عمر بن عبدالعزیز دنیا میں جان لگے بہت بڑا خلیفہ ہے، بہت بڑا حکمران ہے۔ لوگ کہنے لگے جی میں اسی آتے ہیں اولاد سے کی چھڑ کے چلی ہوتے جی کسی کو کچھ 4 پیسے ہے نا وہ پھر آندھے فخر نہ دستے نے اے میری ماں کی تے انہیں مکان نے انہیں بینک پیسے نے میری اولاد کو فیصل ہے۔ پیسے مقدیاں کو پتہ لگتا ہے اور مارکیٹاں بکدیاں کو پتہ لگتا ہے، مکانوں کو جاردیاں کو پتہ لگتا ہے۔ صدا خزانے کدے پرے نے اللہ نے خزانے صدا پرے۔ عمر بن عبدالعزیز لوگ کہنے لگے اپنی اولاد واسطے کی چھڑ کے چلے ہو؟ آدھنے میں اپنی اولاد کو دین دار بنا دیتا ہے، دین تے چلتے رہن گے تے کبھی کمی نہیں آئے۔ آپ پر لکھے تاریخ کے اندر جنہوں جہاد دا اعلان ہوتا سی، فتح دا اعلان ہوتا سی، سب تو
پہلا عمر بن عبد العزیز کی اولاد اگے کھڑے ہو کے 50 گھوڑے میرے مما ساتھ و سامان، 1000 گھوڑا میرا مما ساتھ و سامان، باپ ایک روپیہ پیسہ چھڑ کے گیا نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جنہوں چاہتا ہے مالوں معلومات دیتا ہے، اللہ جنہوں چاہتا ہے روزیاں بتا دیتا ہے، اللہ جنہوں چاہتا ہے روزیاں کٹا دیتا ہے، اللہ بتا دے وے کو کٹان والا نہیں، اللہ کٹا دے وے کو بتان والا نہیں۔ ایک اور بھی تربیت متعلقہ بات بھی سن لو۔ حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر انہوں نے والد آئے اللہ کے محبوب پیغمبر دے کول، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنے پتر کو ایک غلام دینا چاہتا۔ میرے آقا نے پوچھا تیرے اور بھی کوئی بیٹے بیٹیاں ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ انہوں نے بھی غلام دینے؟ کہنے لگے نہیں۔ آتے نے پھر اس ظلم ہوتے محمد گواہ نہیں بنے گا۔ بیٹا بدکار ہے، بیٹا نشئی ہے، بیٹا جواری ہے، بیٹا پرلے درجے دا بدکار ہے، آپ کرندہ شریعت کی کوئی تصور ہے؟ آپ کا قانون ہے، انگریز کا قانون ہے، شریعت کا قانون نہیں۔ بیٹا چل ہے، بیٹا جس طرح کا بھی ہے وہ جائیداد پورا پورا حق۔ اسی بیٹیاں کے اندر انصاف نہیں کرتے تو بیٹیاں بیٹیاں کے انصاف کون کرے گا؟ اللہ نے محمد پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ظلم تے میں محمد گواہی نہیں جان تے جے ہوئے بیٹی تے بیٹی کنے دیتی ہے؟ اللہ نے۔ یا ستمہ دے نو یا نام مٹھائی نہ حقیقہ کوئی بیٹی پہی ہے کی کار بھی کرنا سی تے مٹھائی کی مردی سی، بیٹا اللہ نے دینا سی تے بیٹی کنے دیتی ہے؟ شروع دن تو تفریق۔ کیا بیٹیاں کے متعلق رب نے فرمایا جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی شادی کرے گا دینی تربیت کر کے اور میں محمد رب جنت خیر جو ہوگا فرمایا نہیں۔ بیٹیاں کے متعلق میں نے فرمایا اے میری امت لوگوں یا ایھا الناس، جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں کو دین پڑھائے گا، دین سکھائے گا، شریعت کے مطابق انہیں تربیت کرے گا، دو بیٹیاں دی شادیاں دین کے مطابق کرے گا، کل قیامت والا دن ہوئے گا میں محمد دا گوانڈی بنا گا۔ کدا گوانڈی بنا گا؟ بیٹیاں بارے دا جڑیاں سانو چنگیاں نہیں لگدیاں، جائیداد سنبھالن تے بیٹے، دکھ بانٹن تے بیٹیاں، مکاناں دے مالک بیٹے، ماں باپ بیمار ہو جاندے سنبھالن بیٹیاں، دکاناں مارکیٹاں دے مالک بیٹے۔ اگر ماں باپ کو سنبھالنا پے جائے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، پھر بنڈی میں آ جاندی ہے، چار پتر نے ہفتہ دو رکھ لے، ہفتہ میں رکھ لینا، مہینہ دو رکھ لے، مہینہ میں رکھ لینا، اور جنہ لئی تو باپ کمائے اور کتنے نہیں اتار دے۔ کیوں زیادتیاں کر دے بیٹیاں نا؟ پیدا ہون کو لگ کے جو باپ کی زیادتی کر دے کل وہ سسرال والے وہ شکوا کیوں کر دے؟ باپ اپنے طرح بیٹی کو زیادتی شروع کی تھی، باپ نے بیٹے کی طرح بیٹی کی خوشی نہیں کی تھی، بلکہ پنجابی دیا مسالہ بنائیاں نے اور جتنیاں دے اترے کام دیاں نے ایک سکا رکھا کھا کے بھی بادی جاندیاں نے۔ ایک کیڑی حدیث کا ترجمہ کھڑیا ہے، کیا ہے آندے نہیں کرانے اندر پھیل جا تم پہلا تیرے پیر نو کھا لیا تو تم تیرے پہلا کاری قیدی کھان دی جو چھٹے گا جو بھلے گا وہ تو کھا لے گا۔ انہی کھا لے ایک اتنے زیادتی بھی ہوتی ہے باپ نے گھر کتنے زیادتی بھی ہوتی ہے باپ نے گھر، پھر جو اگلے کر جائے گی پھر زیادتی ہوتی ہے، پھر تکلیف نہ ہوگے تو زیادتی دے ماحول اپنی بیٹی کی پرورش کی تھی۔ ہر موقع پہ عید کا موقع آئے، خوشی کا موقع آئے، پیدائش کا موقع آئے، کوئی بچی اگر امتحان کامیاب ہو گئی ہے کوئی اور موقع آئے، کوئی اور موقع آئے، جس طرح سی بیٹیاں دی خوشی کرنے بیٹیاں دی کر دے
یہ تربیت ہے۔ کیا بیٹیاں ذہن نہیں بن رہا کہ سارا باپ سارا زیادتی کر رہے ہیں؟ آپ قرآن سن لو، اللہ پاک نے فرمایا ہے دو جگہ پہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جدو کسی کافر دے گھر بیٹی پیدا ہوتی، اللہ اکبر، ہونتے بھائی میرا اللہ سے معاف کر دے، آخو آمین، پھر آخو آمین، پھر آخو آمین۔ ہونتے ایڈا کتا آج نکلے آئے، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، بیٹا تے لین جو بیٹی ہے تے ایک کون ظلم کر رہے ہیں؟ دنیا دے آن تو پہلا ماں دے باپ ظلم کرتا ہے، ماں دے باپ۔ اللہ کی امر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرے، قتل نہ کرے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تو ہمیں روزیاں اللہ دیتا ہے تے آن والے بچے یا بچی کو روزی اللہ دے گا۔ پتہ نہیں وہ دے آن نہ تیریاں روزیاں رب کنیاں بتا دے گا، یہ دنیا سے نہ آئے گا، یہ آئے گی تے پتہ نہیں رب کنیاں روزیاں بتا دے گا۔ قرآن کہتے ہیں جدو کسی کافر دے گھر بیٹی پیدا ہوتی سی وہ سوچی پہ جاتا سی۔ قرآن کے الفاظ سن لو، یتوارا من القوم، قوم کو چھپدا پھردا سی، لوگ کی آنکھوں کے بیٹی والا آگے کل میرا دماغ بنے گا، کل میری بیٹی والے کا جائے گی۔ انہوں نے سامنے دو رستے دے، یدسہ فی التراب، یا تے شرمندہ رہ کے زندگی گزارے یا بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ بیت اللہ کے بالکل قریب باغ عبدالعزیز والی سائڈ تے جنت المالا دے اندر وہ جگہ موجود ہے جتھے کفار اپنی بیٹیاں زندہ درگور کر دے سکتے۔ اور حضرت دہیہ کلبی بعد اللہ پاک نے صحابی بنا دیتا، بڑے اللہ پاک نے مقام عطا کیتے، ان شکل دے جبریل نہیں لے کے آؤں گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ نال پورے قبیلے دیا 70 بیٹیاں زندہ درگور کیتیاں، 70 بیٹیاں۔ ساڈا رویہ کدھر بیٹیاں نال ایسا کہ نہیں، تربیت کر نہیں بھی، نقصان اے ہو گیا۔ چلو آخری گل کر کے میں ختم کرنا انشاءاللہ العظیم۔ موسم جو بھی ہے پاویں محرم ہے پاویں ذوالحج، جہے موجودہ میں حالات کیتا ہے کیونکہ ہر جمعہ ریکارڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ اس سیریل میں پوری اپنی سیریل بیان کراں گا آپ کو بولے بات بھی آج بالکل ہی کیونکہ موضوع تشنہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ میں دساں گا کہ اولاد دی فکر کیڑی گل نہیں کرنی چاہیے اور کیڑی گل دی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیڑی چیز اللہ کے اختیار سے، کیڑی ساڈی رب نے ڈیوٹی لائی ہے، اور اولاد کو سمجھانا واسطے سب طریقہ کی اپنانا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز بشرطِ صحت و زندگی یہ میں آئندہ میں بیان کروں گا۔ وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک میں تو نیک اعمال میں توفیق عطا فرمائے۔ امان علینا الا البلاغ المبین۔